بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی زندگی میں ڈری ہوئی دلہنیں تو بہت دیکھی تھی، لیکن اتنی ڈری ہوئی دلہن جو اپنے ہی شوہر سے ڈری ہوئی تھی، وہ بھی شادی کی رات میں حیران تھی۔ اس لڑکی کی حالت بہت ہی زیادہ بری تھی۔ اوپر سے مصیبت یہ تھی کہ بارش ہونے کی وجہ سے صرف میں ہی ڈیوٹی پر تھی، اور میری ڈیوٹی اس وارڈ میں لگے ہوئے بھی اتنا وقت نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ یہاں پر ایک سینئر ڈاکٹر بھی تھی، اگر وہ ہوتی تو سب کچھ سنبھال لیتی، لیکن وہ چھٹی پر گئی تھی۔ خیر، جب میں نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے کہیں چھپا لو یا مجھے کہیں غائب کر دو، لیکن میرا شوہر یا اس کے گھر والے اگر مجھے لینے کے لیے آئیں تو میں یہاں پر نہیں ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا کہ میں ادھر ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم لوگ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کل کو وہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ کروا دیں گے۔ ایک تو تم لڑکی، اوپر سے دلہن، تمہیں تو تلاش کرنے کے لیے وہ ذرا بھی دیری نہیں کریں گے، اور پھر تم یہاں سے برآمد ہو گئی تو ہسپتال کا نام خراب ہوگا اور مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ وہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اس کی حالت ویسے ہی بری تھی۔ میں اس کا علاج کرنے کو تو تیار تھی، لیکن اس طرح سے اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا بھی کیا ہو گیا تمہارے ساتھ جو تم شادی کی رات ہی بھاگ کر آ گئی اور اب اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی؟ اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، بس یہی ہمارا گناہ ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب غریب لوگ ہیں؟ اگر غریب ہیں تو اس کا مطلب کہ تم لوگوں کے ساتھ کچھ زیادہ برا ہوگا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، برا تو امیروں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ میں اب اس کو اور کیا کہتی؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے لیے مصیبت بنتی، مجھے اس کی مدد کرنے کی آفر کرنی پڑی، ورنہ دیکھا جائے تو میں اس کی کیسے مدد کر سکتی تھی۔ لیکن وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہو چکا تھا، اور یہ ڈر کے مارے ہی ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ بس آپ ان لوگوں کو نہ کہنا کہ میں ادھر ہوں۔ ویسے ابھی تک اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے لگا کہ باہر کسی ہلچل کی آواز ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر پاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنانے کی حامی بھری اور کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میرا نام سمیہ ہے اور میرا ایک بڑا بھائی تھا، اور ماں باپ۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ نہ زیادہ سہولیات تھی اور نہ ہی کوئی خاص آسائش ہے، لیکن ہمیں عادت ہو گئی تھی۔ ہم بہت غریب تھے، لیکن قدرت نے ہمیں ایک نعمت دی۔ ہماری شکل و صورت میرے گھر والے اکثر کہتے تھے کہ ہم جیسے خوبصورت لوگ دنیا میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ میری خوبصورتی کا ذکر تو لوگ کرتے ہی تھے، لیکن میرے بھائی کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ میرے بھائی عامر اس دنیا کے خوبصورت ترین آدمی تھے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ لمبا قد، کھڑی ناک، گہری آنکھیں اور گندمی رنگت، جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ وہ چلتے تو لوگ رک کر دیکھتے۔ ہمارے گھر کے حالات ایسے تھے کہ ایک وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی، لیکن بھائی کی خوبصورتی ہمارا واحد فخر تھا۔ ایک دن ہمارے گھر ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ ایک رشتہ آیا، اور یہ عام سی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ رشتہ میرے بھائی کے لیے آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر رشتے لڑکیوں کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ معاملہ مختلف تھا۔ ہمارے گاؤں کی ایک بہت ہی امیر لڑکی جو کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس نے میرے بھائی کو دیکھ کر اپنے والدین سے کہا کہ وہ اسی سے شادی کرے گی۔ جب یہ بات ہماری ماں کو معلوم ہوئی تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے تو دن پھر گئے، اگر اس لڑکی کی ہمارے گھر میں شادی ہو جائے تو ہمارے حالات بدل سکتے ہیں۔ ماں کے خواب اتنے بڑے نہیں تھے، وہ بس یہ چاہتی تھی کہ ہم 2 وقت کی روٹی سکون سے کھا سکیں۔ یہ رشتہ ہمارے لیے ایک معجزہ تھا۔ وہ لڑکی واقعی بہت امیر تھی۔ ان کے گھر کے حالات اور ہمارے گھر کا کوئی موازنہ ہی نہ تھا۔ ہمارے گھر میں نہ صحیح دروازے تھے، نہ ہی ٹھیک طرح کا سامان۔ ایک پرانا پلنگ تھا اور 2 چارپائیاں اور ایک ٹوٹا ہوا صندوق، مگر ہماری خوبصورتی ہمارے حالات کی تنگ دستی کو چھپا دیتی تھی۔ بھائی کو یہ رشتہ منظور تھا یا نہیں، یہ سوال ہم نے اس سے کبھی نہیں پوچھا۔ ماں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ رشتہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے غربت سے نکلنے کا واحد راستہ تھا۔ میں اس وقت بھی حیرت میں تھی کہ وہ لڑکی جو اتنی امیر تھی، میرے بھائی جیسی معمولی زندگی گزارنے والے انسان کے لیے اتنی دیوانی کیوں ہو گئی تھی؟ شاید بھائی کی شخصیت میں کوئی جادو تھا، یا شاید وہ ان کی خوبصورتی کا جادو تھا۔
ماں نے بڑی خوشی سے لڑکی کے خاندان کو پیغام دیا کہ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں پہلی بار کچھ ہلچل سی ہوئی۔ ماں نے ہم سب کو صاف ستھرا کرنے کی تاکید کی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ امیری اور غریبی کے بیچ یہ رشتہ مشکلات کا سامنا کرے گا، لیکن ماں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں خاموش رہی۔ میرے بھائی کو کسی نے کبھی انکار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ماں کی بات مانتے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور جب وہ مسکراتے تو ایسے لگتا کہ جیسے ہر دکھ بھول جائے گا۔ لیکن اس دن میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ اور دیکھا، ایک عجیب سی بے چینی۔ شاید وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو ہمارے دن بدل جائیں گے۔ لڑکی کا خاندان نہایت با اثر تھا اور ان کی دولت کے چرچے دور دور تک تھے۔ ہماری ماں نے ہمیں بتایا کہ ہم اب ایک اچھے مستقبل کے قریب ہیں۔ جب ماں نے یہ خبر بھائی کو سنائی کہ لیلا جیسے بڑے خاندان کی لڑکی نے خود اپنے لیے رشتہ بھیجا ہے، تو وہ پہلے حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی، جیسے وہ سمجھ نہ پا رہا ہو کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ اس کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی اور وہ کچھ بھول نہیں پایا۔ ماں خوشی کے مارے اسے مسلسل مبارکباد دے رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ عامر، یہ تو ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ ایسی لڑکی جس سے شادی کرنے کے لیے لوگ قطار میں لگے ہوں، وہ تیرے لیے مر مٹی۔ یہ تو ہمارے دن بدل جائیں گے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ لیکن عامر کے چہرے پر خوشی کی بجائے گہری سوچ کے آثار نظر آئے۔ ماں نے اس کی خاموشی دیکھی تو بے چین ہو گئی۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا بات ہے، تو خوش کیوں نہیں؟ اتنی بڑی بات ہے اور تو چپ ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد عامر نے گہری سانس لی اور بولا کہ اماں، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ماں حیرت سے اچھل پڑی، جیسے کوئی ناممکن بات ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ اتنی امیر لڑکی جو تیرے لیے خود رشتہ بھیج رہی ہے، تو اس سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ عامر نے سر جھکایا جیسے کچھ چھپانا چاہ رہا ہو، اور پھر آہستہ سے بولا کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ ماں کو یہ جواب سن کر یقین ہی نہ آیا۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ تجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا موقع ہے، ایسے رشتے بار بار نہیں آتے۔ عامر نے ماں کو تسلی دینے کے بجائے اپنی بات جاری رکھی۔ اماں، وہ لڑکی کب سے میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس نے مجھے کئی بار فون کیا اور میسیجز بھی کیے۔ میں نے شروع میں سوچا کہ شاید یہ سب اتفاق ہے، لیکن بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ ماں نے حیران ہو کر کہا، لیکن وہ تجھ سے کیسے بات کر سکتی ہے؟ تو کبھی اس سے ملا بھی نہیں؟ یہاں عامر نے پہلی بار پوری بات کھول کر بتائی۔ اماں، میں اس کے گھر گیا تھا اور ان کے گھر میں ایک چیز خراب ہو گئی تھی، اور کسی نے مجھے کہا کہ اسے ٹھیک کر دوں۔ میں وہاں بطور مکینک گیا تھا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کے حیران رہ گئی۔ شروع میں وہ مجھے دیکھ کر یہی سمجھتی رہی کہ میں شاید کسی امیر گھر کا فرد ہوں۔ ماں نے یہ سن کر گہری سانس لی اور بولی، اور جب اسے پتہ چلا کہ تو ایک مکینک ہے؟ عامر نے کہا کہ پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن پھر بھی وہ میرے حسن کی دیوانی ہو گئی۔ اماں، وہ لڑکی عجیب ہے اور اس نے میرا نمبر لیا اور بار بار فون کر کے یہ کہنے لگی کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اسے کبھی حوصلہ نہیں دیا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ ماں نے مایوس ہو کر کہا کہ تو نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عامر نے سیدھا جواب دیا، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ سب وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اماں، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس کا رویہ بہت زبردستی کا ہے، اور میں کسی ایسے انسان کے ساتھ زبردستی زندگی نہیں گزار سکتا جو اپنی ضد منوانے کے لیے دوسروں پر دباؤ ڈالے۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پر مایوسی نمایاں تھی۔ وہ اب بھی سوچ رہی تھی کہ اتنے اچھے موقع کو کیوں رد کیا جائے، مگر عامر کا فیصلہ واضح تھا، اور اس کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جو عام طور پر اس کے لہجے میں نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ خاموش اور صابر رہتا تھا، لیکن آج اس نے اپنی سوچ کھل کر بیان کر دی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ عامر کے انکار کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ لیلا اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ ماں کو بھی یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ امی تو ببھر گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تیری شادی ادھر ہی کراؤں گی، کیونکہ ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے۔ اور بھائی نے بھی کہا کہ میں نے شادی کرنی ہی نہیں،
اب ایک آدمی خوبصورت ہو تو اسے اپنا پتہ ہوتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، اور وہ شادی بھی کسی خوبصورت لڑکی سے ہی کرنا چاہتا ہے۔ ہم غریب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امیر تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ اپنی جان پہ پیسے لگاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اور اس لیے وہ لوگ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب بحث لمبی ہوئی تو میرے بھائی عامر نے چلا کر کہا کہ ایک دفعہ اس کی شکل دیکھ لو تو آپ لوگوں کی بھی نیت بدل جائے گی۔ ہمارے گھر تو صرف رشتہ آیا تھا، ان کے کسی جاننے والے نے آ کر بات کی تھی کہ آپ لوگوں کی اجازت دے تو وہ گھر آنا چاہتے ہیں۔ لڑکی کو تو ہم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن بھائی نے کہہ دیا کہ ان کو گھر بلانے کی بھی ضرورت نہیں۔ بھائی ایک دن کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا تو امی نے ان لوگوں کو گھر پہ آ جانے کا کہہ دیا۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، بھائی نے جب منع کیا ہے تو آپ نے کیوں بلایا؟ وہ کہنے لگی کہ تیرے بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک دفعہ لڑکی کو تو دیکھ لے، ہم ان کے گھر گئے تو تیرا بھائی زیادہ غصہ ہوگا، وہ ہمارے گھر آئیں گے تو ہم جھوٹ بول دیں گے کہ وہ زبردستی آ گئے تھے، ہم نے ان کو نہیں بلایا تھا۔ اور میری ماں تو شیطانیت اور سیاست پہ اتر آئی تھی، کیونکہ شاید وہ ایک غریب عورت تھی جو غریبی سے نکلنا چاہتی تھی، اسی لیے میں یہ نہیں کہتی کہ ان کی غلطی تھی۔ ہمیں پتہ چلا کہ لیلا اور اس کا باپ ہمارے گھر آ رہے ہیں، ماں تو خوشی کے مارے نہال ہو رہی تھی، لیکن میں اور بھائی خاموش تھے۔ عامر کی چپ میں وہ الجھن تھی، وہ مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ جب وہ لوگ آئے تو پہلی نظر میں ہی ہمیں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ لیلا کو دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ بھائی اس رشتے سے اتنا بیزار کیوں تھا۔ اس کا وزن کم از کم 150 کلو ہوگا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر آئی، ایسا لگا جیسے پورے گھر کی جگہ تنگ ہو گئی ہو۔ اس کا رنگ ضرور صاف تھا اور سفید، لیکن اس کے موٹاپے نے ہر خوبی چھپا دی۔ اس کے نئے نقش تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ ناک دب سی گئی اور آنکھیں چھوٹی سی جگہ میں سمٹ کر رہ گئی۔ چلتے وقت وہ پسینے میں شرابور ہو جاتی تھی، اور اس کی سانسیں اتنی بھاری تھی کہ کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بھائی کیسے یہ سب برداشت کر رہا ہے، وہ تو خود ایک شہزادے جیسا دکھائی دیتا تھا، اور لیلا، اس کے بارے میں کچھ کہنا بھی مشکل تھا۔ ایسا نہیں کہ کسی کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اسے برا کہا جائے، لیکن لیلا کی شخصیت میں کچھ بھی متاثر کرنے والا نہ تھا۔ لیلا کا باپ ایک دبنگ شخصیت کا آدمی لگ رہا تھا، اس کے کپڑوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ واقعی ایک امیر آدمی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی سیدھا بات کرنے لگا، جیسے ہم سب اس کی بات ماننے پر مجبور ہیں۔ ہم نے سوچا کہ رشتہ منظور ہے، اسی لیے آ گئے ہیں، اب ہمیں بس یہ بتانا ہے کہ شادی کب کرنی ہے، اس نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ماں پہلے ہی خوشی میں جھوم رہی تھی، لیکن یہ بات سن کر وہ اور زیادہ خوش ہو گئی۔ جی، یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، آپ جیسا خاندان اور اتنی دولت مند بیٹی، یہ تو ہمارے خواب سے بھی بڑھ کر ہے۔ لیلا کے باپ نے بات آگے بڑھائی، دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، جائیداد، کاروبار، عزت، سب کچھ۔ ہمارا کوئی بیٹا نہیں، اس لیے جو کچھ ہمارا ہے وہ سب لیلا کا ہے، اور لیلا کے بعد ظاہر ہے یہ سب ہمارے داماد کا ہوگا۔ یہ بات سن کر ماں کی آنکھیں چمک اٹھی، انہیں ایسے لگا جیسے غربت کا سارا بوجھ ایک ہی دن میں ختم ہو گیا ہو۔ وہ تو شاید ابھی سے شادی کی تیاریاں کرنے لگتی، لیکن میں اور بھائی ایک کونے میں خاموش بیٹھے تھے۔ عامر کے چہرے پر ایک سختی تھی جو شاید صرف میں ہی دیکھ سکتی تھی۔ لیلا اور اس کے باپ نے اس طرح باتیں کرنا شروع کر دی جیسے رشتہ پکا ہو چکا ہو۔ ان کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا کہ کسی اور کے انکار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ وہ ہماری رائے جاننے کے بجائے اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ماں ہر جملے پر ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی، لیکن عامر کی خاموشی ان کے چہرے کی مسکراہٹ کو دھیرے دھیرے مدھم کر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ بھائی جلد کچھ کہے، ورنہ یہ لوگ تو ہمیں ایسے دبا لیں گے جیسے ہم ان کے لیے محض ایک سودا ہوں۔ وہ لوگ ہنسی خوشی چلے گئے، اور وہ بھی بڑے پکے تھے، جواب لے کر گئے۔ امی نے کہا کہ میرا بیٹا آ جائے تو میں اسے مشورہ کر کے پھر ہم لوگ آپ کے گھر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ضرور۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور امی سے کہا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا۔ ہم تو صرف لڑکی کو دیکھنا چاہتے تھے، اور دیکھ لیا لڑکی کو، بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ کہاں ہمارا بھائی اور کہاں یہ لڑکی، دیکھو ذرا اس کو۔
ایسا لگے گا کہ جیسے اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی دادی کے ساتھ چل کر جا رہا ہے۔ میری ماں نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور میں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے منہ پہ میں نے اس لیے تھپڑ مارا کہ دوبارہ تو اس طرح کی کوئی بات نہ کرے۔ تجھے پتہ ہے کہ کروڑ پتی ہونا کیا ہوتا ہے؟ تیرے گھر میں تو کبھی 1 لاکھ روپے بھی ایک ساتھ نہیں آئے، اور موٹی ہے تو کیا ہوا؟ ارے آج کل تو بڑی بڑی دوائیاں آئی ہوئی ہیں، موٹی موٹی لڑکیاں 3 مہینے میں ایسی دبلی پتلی ہو جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ صرف وزن کی وجہ سے انکار کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ ہم یہ سب باتیں کر رہے تھے جب پتہ چلا کہ بھائی پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ جلدی آ گیا تھا اور اس نے سارا کچھ سن لیا، اور شاید ان لوگوں کو ہمارے گھر سے جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ساری کارستانی میری ماں کی تھی، اس لیے اس نے مجھے تو کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا، لیکن خود آدمی کو بہت باتیں سنائی اور کہا کہ میں اس لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ وہ ایک موٹی بھینس ہے جس کے ساتھ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ امی نے کہا کہ پھر کیا تجھے کوئی اور شہزادی ملے گی؟ تو اس نے کہا کہ شہزادی نہ ہو، کسی غریب کی بیٹی ہو، لیکن لیلا سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں اور عامر کے درمیان اس رشتے کو لے کر بحث شدت اختیار کر گئی تھی۔ ماں جو شروع میں خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی، اب شدید پریشانی کا شکار ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ اتنے بڑے موقع کو ٹھکرا دینا سراسر بے وقوفی ہوگی، لیکن عامر اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی صورت لیلا سے شادی نہیں کرے گا۔ بحث کے دوران ماں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی، عامر یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے، ایسی لڑکی جس کے پاس دولت، عزت، سب کچھ ہے، وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو انکار کر کے ہماری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہونا چاہتا ہے۔ عامر نے سخت لہجے میں جواب دیا، اماں آپ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ شادی کسی دباؤ یا لالچ میں نہیں کی جا سکتی؟ میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا، اس کے پاس چاہے جتنا بھی پیسہ ہو، لیکن وہ میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ماں بے بسی سے بولی، لیکن تو نے تو مجھے ان لوگوں کے سامنے ہاں میں ہاں ملانے دیا تھا، تو نے تو اس وقت انکار کیوں نہیں کیا؟ اب میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں؟ وہ بار بار فون کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہم کب آئیں گے۔ میں نے تو ان سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ عامر نے جواب دیا کہ آپ نے ان سے بغیر میری رضامندی کی بات کی تھی۔ اب اگر آپ پھنس گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی زندگی قربان کر دوں۔ میں صاف کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن ان کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اب ان لوگوں کو کیا جواب دے۔ لیلا کے والد بار بار فون کر رہے تھے اور اپنی طرف سے تقریباً شادی طے کر چکے تھے۔ ماں کی بے بسی دیکھ کر مجھے بھی ان پر ترس آنے لگا، لیکن میں جانتی تھی کہ عامر نے جو فیصلہ کیا وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کئی دن تک یہ کشمکش چلتی رہی۔ لیلا کے والد کے فون آتے رہے اور ماں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹالنے کی کوشش کرتی، لیکن ایک دن وہ دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ ماں نے خود ہی ان لوگوں کو صاف جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ماں نے فون پر لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا بیٹا اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے اور ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف سے کیا جواب آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ماں نے فون رکھنے کے بعد گہری سانس لی اور خاموشی سے کمرے میں جا بیٹھی۔ ان کے چہرے پر مایوسی تھی، لیکن شاید انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ عامر کو مجبور کرنا ممکن نہیں۔ اسی دوران ایک دن میں نے عامر کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کمرے میں اکیلا تھا، لیکن اس کی آواز غصے میں بھری تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کی باتیں سننے لگی۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ عامر غصے سے بولا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کتنی بار کہہ چکا ہوں، لیکن تم باز ہی نہیں آتی۔ دوسری طرف لیلا تھی اور یہ بات میں عامر کے لہجے سے ہی سمجھ گئی۔ اگرچہ اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن عامر کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلسل اپنی بات دہرا رہی ہے۔ عامر نے غصے میں مزید کہا، تم اپنی شکل دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، صرف پیسے ہیں تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی کبھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے سخت الفاظ تھے اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ لیلا کو یہ باتیں کتنی بری لگی ہوں گی۔
چاہے کوئی بھی ہو، اتنی باتیں سننے کے بعد دکھ تو ہوتا ہے، لیکن عامر کے لہجے میں اتنی تلخی کیوں تھی یہ بھی میں سمجھ سکتی تھی۔ وہ لیلا کے دباؤ سے تنگ آ چکا تھا، شاید اسی لیے اس نے سوچا تھا کہ اسے اتنی کڑوی باتیں کہہ دے کہ وہ دوبارہ کبھی رابطہ نہ کرے۔ میں نے تمہیں کبھی کوئی امید نہیں دلائی، عامر کی آواز پھر گونجی۔ تو پھر تم میرے پیچھے کیوں لگی ہو؟ کہ تمہیں عزت نفس کی بھی کوئی پرواہ نہیں؟ اس کے بعد فون بند ہو گیا۔ عامر نے موبائل زور سے میز پر رکھا اور گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں دروازے کے پیچھے سے ہٹ گئی، لیکن دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ مجھے احساس تھا کہ عامر کے سخت الفاظ لیلا کو کتنے چبھے ہوں گے، لیکن لیلا کی ضد اور بے جا دباؤ نے عامر کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اتنا تلخ ہو جائے۔ شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ لیلا اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ ماں اس ساری صورتحال سے خود کو الگ کر چکی تھی۔ وہ اب سمجھ چکی تھی کہ عامر کا فیصلہ اٹل ہے اور وہ اسے بدل نہیں سکتی، لیکن لیلا اور اس کے والد کے دباؤ نے ہم سب کی زندگی کو ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ جلد ہی یہ سب ختم ہو جائے۔ بھائی نے اپنی طرف سے یہ معاملہ ختم کر دیا تھا اور وہ لیلا کو واضح طور پر بتا چکا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ ہم سب نے سوچا کہ اب یہ بات ختم ہو چکی ہے اور وہ لوگ ہمیں مزید تنگ نہیں کریں گے، لیکن ہم غلط تھے۔ ایک دن میں اور ماں گھر میں بیٹھے تھے اور بھائی اپنے کام پر گیا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی اور ہم دونوں چائے کے کپ لیے روزمرہ کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور یہ کوئی عام گاڑی نہیں تھی۔ اس کی آواز سے اندازہ ہوا کہ مہنگی گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رکی ہے۔ میں اور ماں حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ماں نے کہا کہ کون ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو کوئی مہمان آنے والا بھی نہیں تھا۔ میں کھڑکی کی طرف گئی اور جھانک کر دیکھا۔ سفید رنگ کی بڑی گاڑی تھی اور اس میں سے لیلا اتر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ ہمارے گھر کیوں آئی تھی؟ اس کا انداز بھی عجیب تھا، جیسے وہ غصے میں ہو۔ امی، یہ لیلا ہے، میں نے پریشان ہو کر ماں کو بتایا۔ ماں نے گہری سانس لی اور بولی کہ یا اللہ خیر، اب یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ لیلا تیز قدموں سے ہمارے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم دونوں ابھی کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ دھڑاکے سے دروازہ کھل کر اندر آ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ رہی۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، وہ چیخ کر بولی۔ آپ تو ایسے بات کر رہے تھے جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، جیسے یہ رشتہ طے ہو چکا ہو، لیکن آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ ماں نے اسے ٹھنڈے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی۔ عامر نہیں مانتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیلا نے غصے میں ماں کی بات کاٹ دی۔ یہ سب بہانے ہیں، آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ پہلے تو آپ لوگوں نے ہاں کی اور پھر آپ کے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا۔ اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں کہ میرا دل ٹوٹ گیا۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے اس طرح سے بھلا دیں گے؟ نہیں، میں بھی وہی کروں گی جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ ماں نے حیرانی اور پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ہم خود بہت شرمندہ ہیں، لیکن عامر کی مرضی کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیلا نے ماں کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کے بیٹے نے کہا تھا کہ میرے پاس صرف پیسے ہی ہیں اور کچھ نہیں، تو اسے یہ بھی بتا دیں کہ پیسوں سے سب کچھ ممکن ہے۔ میں آپ لوگوں سے بدلہ لوں گی۔ آپ کے بیٹے نے مجھے ذلیل کیا ہے اور میں اسے خوشی کبھی نہیں دیکھنے دوں گی۔ آپ لوگوں کی زندگی عذاب کر دوں گی۔ ماں نے ایک بار پھر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ دیکھو بیٹا، ہم لوگ غریب ہیں اور ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ جیسے لوگوں کو دھوکہ دیں۔ یہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ عامر کا فیصلہ تھا اور ہم مجبور ہیں۔ آپ خود سمجھے، یہ معاملہ زبردستی کا نہیں ہے۔ لیلا نے ماں کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور مزید غصے میں بولی۔ آپ لوگ اپنی غربت کا بہانہ بنا کر کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا بیٹا مجھے سبق سکھانے کی کوشش کر رہا تھا، اب میں اسے سبق سکھاؤں گی۔ میں جو اب تک خاموش تھی، لیلا کی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ دیکھو، تم ہمارے گھر میں ہو اور ہماری ماں کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ اگر عامر نے تم سے شادی سے انکار کیا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ تمہارے پاس جتنا پیسہ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی کی مرضی خرید لو۔ لیلا نے مجھے غصے سے گھورا اور بولی، تم بھی چپ رہو، تمہیں بھی میں دیکھ لوں گی۔
اس کا لہجہ اور الفاظ اتنے سخت تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے مزید کیا جواب دوں۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتی رہی اور پھر غصے میں پیر پٹکتے ہوئے واپس اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ میں اور ماں اسے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھتے رہے اور پھر وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ماں بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ اپنے آنچل سے پیشانی کا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی، یہ لڑکی تو پاگل ہو چکی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ واقعی کچھ برا نہ کرتے۔ میں نے ماں کو تسلی دی کہ امی یہ صرف دھمکیاں دے کر گئی ہے، ایسی باتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پیسہ ہونا سب کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن میرے دل میں بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ لیلا کا غصہ اور دھمکیاں کسی عام بات کا نتیجہ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ واقعی اپنے الفاظ میں سنجیدہ لگ رہی تھی اور اس کا ارادہ ہمیں کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کا تھا۔ ماں ساری رات پریشان رہی۔ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکلے گا۔ بھائی کو یہ سب کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ وہ اس معاملے سے الگ ہو چکا ہے۔ لیکن لیلا کا اس طرح ہمارے گھر آنا اور اس کی دھمکیاں ہماری زندگی میں ایک نیا مسئلہ لے کر آئی تھی۔ بھائی کا فیصلہ اور نیا رشتہ۔ لیلا کے جانے کے بعد ہمارے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ہم سب ڈر گئے تھے اور ماں کئی دنوں تک بہت پریشان رہی۔ ان کا ہر وقت یہی خیال تھا کہ لیلا اپنے پیسوں اور اثر و رسوخ کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ وہ کسی بھی لمحے کچھ ایسا کر سکتی تھی جو ہماری زندگی کو اور مشکل بنا دے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور لیلا کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی۔ شروع کے چند دن تو ماں ہر وقت خوف میں رہی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ہماری زندگی کچھ معمول پر آنے لگی۔ ہم نے سوچا کہ شاید لیلا نے اپنی ضد چھوڑ دی ہوگی اور ہمیں معاف کر دیا ہوگا، لیکن اس سب کے باوجود ماں کے دل میں ایک چھوٹا سا خدشہ ہمیشہ باقی رہا۔ ایک دن بھائی نے ہم سے بات کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کیا۔ اس کا انداز کچھ الگ تھا، جیسے وہ کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہو۔ میں اور ماں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا کہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ماں نے فوراً کہا کہ کیا بات ہے؟ اب کیا ہوا؟ بھائی نے کہا کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں کسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ خبر سن کر ماں تھوڑی خوش ہوئی، لیکن ساتھ ہی ان کے چہرے پر حیرانی بھی تھی۔ ماں نے سوال کیا کہ کون ہے وہ لڑکی، کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بھائی نے کہا کہ اس کا نام ہیرا ہے اور وہ بہت اچھی ہے اور ہماری طرح ہی غریب ہے۔ میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے گھر جا کر اس کا رشتہ مانگیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ لوگوں نے اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی۔ وہ لوگ پہلے ہی مشکل میں ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان پر کوئی دباؤ ڈالا جائے۔ ماں کو یہ بات سن کر تھوڑا جھٹکا لگا اور وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ بھائی کی شادی کسی ایسے خاندان میں ہو جہاں کم از کم مالی حالات بہتر ہوں۔ ماں بولی کہ عامر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ شادی صرف پسند کی بات نہیں ہوتی، اس میں خاندانی بھی دیکھی جاتی ہے۔ اگر وہ لوگ غریب ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ ہم خود بھی مشکل میں ہیں۔ اور بھائی نے تحمل سے جواب دیا، امی میں یہ سب سوچ چکا ہوں، میں اپنی زندگی کا یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر رہا ہوں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ ان کے گھر چلیں اور رشتہ مانگیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ماں نے مزید بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن بھائی اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ آخر کار ماں مان گئی اور ہم تینوں اگلے دن ہیرا کے گھر گئے۔ ان کا گھر بہت سادہ اور چھوٹا تھا، لیکن صاف ستھرا اور دلکش تھا۔ ہیرا کی ماں نے ہمیں خوش آمدید کہا اور ہمیں اندر بٹھایا۔ ان کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ لوگ بہت مہذب اور عزت دار ہیں۔ جب بھائی نے ان سے رشتے کی بات کی تو وہ لوگ حیران رہ گئے۔ ہیرا کی ماں نے کہا کہ ہمیں یہ سن کر خوشی ہوئی، لیکن ہم کچھ دے نہیں سکتے۔ ہماری بیٹی کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہم تو بس اسے 4 جوڑوں میں رخصت کر سکتے ہیں۔ ماں کو یہ بات سن کر بہت برا لگا اور وہ اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئی، لیکن ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں۔ ماں کی عادت تھی کہ وہ دل کی بات زبان پر لانے میں دیر نہیں کرتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ لوگ تمہیں کیا دیں گے؟ نہ کوئی زیور، نہ کوئی سامان، ہم خود بھی تو کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ رشتہ ہمارے لیے بوجھ بن جائے گا۔ بھائی نے ماں کی باتوں کو نظر انداز کیا اور ان سے کہا کہ امی یہ رشتہ میرے لیے بہت اہم ہے، میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ ان سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ ہم ان کی محبت اور عزت کے لیے یہ رشتہ لے کر گئے تھے اور وہ دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی۔
باقی چیزوں کی فکر مت کریں۔ ماں نے بھائی کی بات پر مزید کچھ نہ کہا، لیکن ان کا دل اندر سے خفا تھا۔ انہوں نے اپنی ناراضگی کو زبان پر تو نہیں لایا، لیکن ان کے تاثرات سب کچھ ظاہر ہو رہے تھے۔ ہیرا اور اس کا خاندان بہت اچھے لوگ تھے۔ ان کی سادگی اور اخلاص نے ہمیں بھی متاثر کیا۔ رشتے کی بات طے ہو گئی اور ماں کے دل میں تھوڑا سکون آیا کہ کم از کم لڑکی اچھی ہے اور بھائی خوش ہے۔ اس رشتے کے بعد بھائی کے چہرے پر جو خوشی آئی وہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بھائی کی تو شادی بھی ہو گئی ہے اور اپنی زندگی میں وہ خوش رہنے لگا، بلکہ ہمارے گھر کے حالات میں کچھ بہتری آ گئی تھی۔ میرے لیے بھی ایک رشتہ آ گیا اور میں لیلا کے بارے میں سوچتی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ شاید اس نے غصے میں آ کے ہی باتیں کی تھی، کر وہ کچھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی یہ سوچتی تھی کہ وہ تو اتنی امیر تھی، اگر وہ چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی، پھر چپ کیوں کر گئی؟ شاید سمجھ گئی ہوگی کہ جو بھائی نے کہا وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن میں پھر بھی اس کے لیے دعا ہی کرتی تھی کہ اللہ اس کے لیے بہتر کرے اور اس کے لیے معاملات آسان ہوں۔ میرا رشتہ طے ہو چکا تھا، شادی کی باتیں ہونے لگی اور ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لڑکے کا نام منیر تھا اور وہ ایک خوش شکل اور با اخلاق انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس کا خاندان بھی کافی امیر تھا۔ ان کی طرف سے جلدی شادی کرنے کی درخواست آئی اور میرے بھائی نے بھی فوراً ہاں کر دی۔ بھائی کا کہنا تھا کہ جلدی شادی کرنا کوئی بری بات نہیں، اور جب لوگ اچھے ہوں تو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میں حیران تھی کہ میرے لیے اتنے اچھے گھر سے رشتہ کیسے آیا۔ ان لوگوں نے خود ہی رشتہ بھیجا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہاں دیکھا، یہ انہوں نے کبھی نہیں بتایا، اور میں نے کئی بار امی سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے پہلے سے مجھے دیکھا تھا، لیکن امی ہمیشہ یہی کہتی کہ یہ اہم نہیں ہے۔ ان کی عادت تھی کہ جلدی فیصلہ کر لیتی، اور اس بار بھی انہوں نے پوچھنے کی زحمت نہ کی کہ ان لوگوں نے مجھے کہاں اور کیسے پسند کیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں اندر سے مطمئن نہ تھی، نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے اور میری یہ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ شاید یہ عام سا خوف ہے جو شادی سے پہلے ہر لڑکی کو ہوتا ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ شادی کا دن آن پہنچا، ہر طرف روشنی اور رونق تھی اور میرے خاندان کے لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے، لیکن میری طبیعت کچھ بوجھل تھی۔ صبح سے ہی دل عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ نکاح کے وقت بھی میری یہی کیفیت تھی، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ نکاح ہو گیا اور سب لوگ خوش تھے اور مبارکباد دے رہے تھے، اور میں بھی کوشش کر رہی تھی کہ دل کو سمجھاؤں اور خوش نظر آؤں، لیکن عین اس وقت جب میں خوشیوں میں گم ہونے کی کوشش کر رہی تھی، میرے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا شوہر منیر کون ہے؟ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ یہ منیر تمہارا شوہر لیلا کا فرسٹ کزن ہے، وہ اس کے چاچو کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، اور یہی نہیں، یہ سب لیلا کا منصوبہ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا رشتہ اتنے امیر خاندان سے اچانک کیسے آ گیا؟ یہ سب لیلا کی چال تھی۔ اس نے اپنے کزن کی شادی تم سے اس لیے کروائی تاکہ وہ تم سے اور تمہارے بھائی سے بدلہ لے سکے۔ میری دنیا تو جیسے تھم سی گئی۔ میرے ذہن میں کئی سوال گونجنے لگے۔ اگر منیر لیلا کا کزن تھا تو کیا وہ لیلا کے سارے معاملے کے بارے میں جانتا تھا؟ کیا وہ میرے بھائی کے انکار کی کہانی سے واقف تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا تھا؟ مجھے لگا کہ جیسے سب کچھ دھوکا تھا۔ یہ رشتہ، یہ شادی، یہ خوشیاں، سب کچھ ایک فریب تھا۔ میں نے خود سے کہا تو یہ سب لیلا کا بدلہ لینے کا طریقہ تھا۔ وہ مجھے اور میرے بھائی کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھی اور اس نے اپنے کزن کی مدد سے یہ چال چلی۔ میرا تو دل بیٹھنے لگا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن کسی کو بھی میرے دل کی حالت کا اندازہ نہ تھا۔ سب لوگ خوشی میں مست تھے اور میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ آج کے دن کچھ برا ہونے والا ہے۔ لیلا کا غصہ، اس کے الفاظ اور اس کی دھمکیاں، سب میرے دل میں گھومنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے گھر والوں سے بھی بدلہ لوں گی اور تمہیں دیکھ لوں گی۔ کیا یہ وہی بدلہ تھا کہ اس نے اپنی دھمکی کو سچ کر دکھایا؟ میں اپنی جگہ بے بس اور خوفزدہ بیٹھی رہی۔
میرے دل میں خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور مجھے یقین تھا کہ میری زندگی کے لیے یہ شادی ایک نیا طوفان لے کر آئے گی۔ اس کے بعد جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ دلہے کے کپڑوں میں نہیں تھا۔ شاید اسے میری سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس نے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اس لیے اس نے کرتا اور قمیض پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا۔ بھلا دلہا کہاں دودھ کا گلاس لے کر آتا ہے؟ شاید اس نے دودھ کے گلاس میں زہر ملایا تھا۔ بس جیسے ہی میں نے یہ سب دیکھا، میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئی اور راستے میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے گر گئی، جس کی وجہ سے میں یہاں آ گئی ہوں۔ جب مجھے سمیہ نے اپنی پوری بات بتا دی تو میں بھی سمجھ گئی کہ معاملہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ بدلے کے پیچھے اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا شوہر، اس کی امی اور اس کا بھائی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے جب اپنا تعارف کروایا، میں ان کو اچھے طریقے سے پہچان بھی گئی تھی، کیونکہ میں نے تو ان کی پوری کہانی سن لی۔ یہ خوبصورت آدمی اس کا بھائی ہی تھا اور اس کی ماں کی شکل بھی بہت مل رہی تھی۔ اس کا دلہا بھی برا نہ تھا اور وہ بڑا پریشان تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ اندر ہی بیٹھی ہے، لیکن یہ سارا معاملہ ہے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تو اس کے دلہا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں، لیلا میری کزن ہے، لیکن ہماری ان کے ساتھ بہت بڑی دشمنی چل رہی ہے۔ جائیداد اور زمین کا مسئلہ ہے، اس لیے میں نے تو کبھی اس سے بات تک نہیں کی اور میرا اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ سمیہ کے گھر میرا رشتہ جانا محض ایک اتفاق ہے، اور شاید وہ اس بات پہ بھی پریشان ہے کہ ہم نے رشتہ بھیج دیا اور یہ نہیں پتا کہ اس کو کہاں دیکھا تھا۔ میں نے اس کو ایک شادی میں دیکھا تھا اور میں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا، صرف یہ بتا دیا کہ فلاں گھر کی لڑکی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا اس نے سمجھا۔ وہ ڈر گئی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور رہی بات لیلا کی تو ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ اس کو آپ کا بھائی پسند آ گیا تو وہ اس کے لیے ساری زندگی بیٹھی رہے گی۔ اس کی زندگی میں تو نہ جانے کتنے مرد آ چکے ہیں اور ابھی تک نہ جانے کتنے اور آ چکے ہوں گے۔ وہ بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہے، وہ صرف اس کا وقتی غصہ تھا، اور آپ میری بیوی کو باہر بھیج دیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بھی حیران رہ گئی، لیکن یہ سب کچھ اتنا بھی عجیب نہیں تھا۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن جب میں سمیہ کو بلانے گئی تو پتہ چلا کہ اس نے کہیں اپنے شوہر کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ وہاں سے بھی بھاگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ وہ تو یہاں پر بھی نہیں ہے، معذرت۔ وہ لوگ واپس اپنے گھر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے فون کر کے اطلاع دی کہ وہ گھر پر ہی ہے، یعنی وہ اپنے بھائی کے گھر تھی، لیکن اس کے بعد اسے سب کچھ سمجھا دیا گیا تھا اور معاملات حل کر لیے تھے۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے اور اسے کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف نہیں رہی۔ رہی بات لیلا کی تو اس کی زندگی میں بھی کوئی اور آ چکا ہے اور عامر بھی اپنی زندگی میں خوش ہے۔ یہ بدلہ، یہ نفرت ہی، حسد اس دنیا کے سب سے زیادہ برے جذبات ہیں جو انسان کو ذلیل کرواتے ہیں اور بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہونا ہے تو اس کے پیچھے بھی تو وجوہات ہوتی ہیں۔ جو دوسروں کے لیے اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ برا نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں بعد سمیہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا کہ وہ ماں بننے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی باقی کی کہانی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا۔ اب ہم جب بھی اس بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہنستی ہے۔ بدلے کی آگ سے بڑی کوئی آگ نہیں ہوتی۔ یہ وہ آگ ہے جو سب کچھ جلا کر رکھ سکتی ہے، اور اسی خوف نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ شادی والے دن جو کچھ میں نے سنا تھا اس کے بعد میں اندر سے کانپ گئی۔ لیلا کی دھمکیاں اور اس کا اندازہ ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ شادی خوشیوں کے بجائے ایک بڑی آزمائش بننے جا رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ میری یہ سوچ غلط تھی۔ میرا شوہر منیر اس دنیا کا سب سے اچھا شوہر نکلا۔ وہ ہر لحاظ سے خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا اور شریف انسان تھا۔ میں نے شادی کے بعد جلد ہی محسوس کیا کہ وہ کسی سازش کا حصہ نہیں بنا، بلکہ وہ تو ایک سادہ اور خوش مزاج انسان تھا جو مجھ سے خلوص کے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ شادی والے دن میں اسے دیکھ کے تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ وہ دھوتی کرتا پہنے ہوئے تھا، جو ایک عجیب بات تھی، کیونکہ شادی کے دن عام طور پر مرد شیروانی یا سوٹ پہنتے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شیروانی پہن کر آیا تھا، لیکن گرمی کی وجہ سے اسے اتار دیا۔ ان دنوں گرمیوں کی شدت تھی اور وہ خود کو آرام دہ رکھنا چاہتا تھا۔ یہی نہیں،
جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا، کیونکہ منیر کے گھر میں کوئی عورت نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ خود ہی اپنی زندگی کے معاملات سنبھالتا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس اس لیے لے کر آیا کہ مہمانوں کے لیے بھی انتظام کر رہا تھا اور خود بھی آرام دہ رہنا چاہتا تھا۔ یہ سب باتیں جاننے کے بعد میرے دل کا خوف دھیرے دھیرے کم ہونے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو زندگی کو آسانی سے جینے پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے انداز میں سادگی اور خلوص تھا، اور وہ مجھے ہر لمحہ مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن پھر بھی میں اس دن کی اپنی حالت کو نہیں بھول سکتی تھی۔ میں نے خود کو ڈرتے ہوئے اور سہمتے ہوئے پایا تھا۔ دل میں یہ شک تھا کہ کہیں یہ شادی میرے لیے کسی بڑی مصیبت کا سبب نہ بن جائے۔ لیکن اب جب کہ وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرا ڈر بے بنیاد تھا۔ بدلے کی آگ سے بڑا کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن سچائی اور محبت اس آگ کو بھی ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ میرا شوہر میرے لیے ایک امید بن کر آیا تھا اور اس نے میری زندگی کو سنوارنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں اب خوش ہوں اور مجھے یقین ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سمیہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور اس کے ساتھ سب کچھ نارمل ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔